اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کر دیا. فرمایا ابراہیم تم میرے دوست ہو، ابراہیم تم میرے بولو دوست ہو. دوستی کا اعلان ہو گیا. اب دوست تو محبت کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب دیکھتے ہیں تمہاری دوستی تمہاری محبت کس مقام پہ کھڑی ہے، پرکھتے ہیں. قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ پاک نے جب دوستی کا اعلان ہو گیا اور محبت کا اعلان ہو گیا تو اللہ پاک نے پرکھا آزمائشوں سے. سب سے پہلی آزمائش کیا لی؟ جب عراق میں بابل میں تھے، آگ جلوا دی نمرود سے، سارے جہان کے سامنے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں حکم ہوا ابراہیم کو ڈال دو. فرعون نے ڈال دیا ابراہیم. اس وقت رب کریم اور اس کے ملائکہ محبت کا امتحان لے رہے ہیں. ادھر آگ جلتی نظر آ رہی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ پھینکے جائیں گے، نظر آ رہا ہے کہ آگ جلا دے گی، راکھ کر دے گی، ختم کر دے گی، بھسم کر دے گی. سب کچھ نظر آ رہا ہے. آگ کے اندر منجنیق کے ذریعے پھینکا جانے لگا. اب یہ محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے اور اسی امتحان کے اندر ایک امتحان ہوا. فرشتے کو بھیجا اللہ پاک نے. فرمایا جب میرا ابراہیم آگ میں ڈال دیا جائے تو عین اس لمحے جاؤ اور پوچھو کہ میں حاضر ہوں. اے ابراہیم اگر آپ کہیں تو میں آگ بجھا دوں، میں آگ بجھا دوں. فرشتے نے عرض کیا ابراہیم اگر آپ فرمائیں تو آگ بجھا دوں. ابراہیم علیہ السلام مسکرا پڑے. فرمایا نہیں، میری محبت نے دم نہیں توڑا. میں اپنے یار کو راضی کرنے کے لیے آگ میں جا رہا ہوں. میں جانوں میرا محبوب جانے، تو ہٹ جا، درمیان سے ہٹ جا. جب محبت جیت گئی اور جل جانا بھی ڈرا نہ سکا، آگ بھڑکتی آگ بھی ڈرا نہ سکی محبت کو، محبت قائم اور دائم رہی. اس امتحان کو پاس کیا تو عین جب آگ میں پہنچے حکم آیا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. اے آگ خبردار، ابراہیم کو جلانا نہیں چاہتا تھا، اس کی محبت کو پرکھنا چاہتا تھا. جلانا نہیں چاہتا، اس کی محبت کو آزمانا چاہتا ہوں. اے آگ تیرا کام جلانا ہے مگر تو اس کے لیے باغ و بہار بن جا. پہلا امتحان لیا محبت کا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مبارک ہو اس محبت کی کچھ چنگاری مولا نے آپ کو عطا کی. آپ کو محبت والا بنایا ہے. رب آپ کی محبت کو سلامت رکھے. پہلا امتحان اپنی جان کی محبت سے اللہ کی محبت بڑھ گئی، کامیاب ہو گئے. پھر اس کے بعد اگلی محبت آئی. فرمایا ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو اور معصوم بیٹے اسماعیل کو بے آب ہو گیا ریگزار میں جا کے چھوڑاؤ. جہاں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ درخت کا سایہ ہے، نہ گھر بار ہے، کچھ بھی نہیں، چھوڑاؤ. اپنی جان قربان کر دی اس کی محبت میں. پھر بیوی اور بچے کی محبت بھی قربان کر دی. اسکنت بواد غیر ذی زرع، اس بے آب ہو گیا ریگسار میں جو بعد میں مکہ بنا وہاں چھوڑ کے آ گئے محبوب کی محبت کی خاطر. کامیاب ہو گئے. جب اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئی محبت تو تیسرا اور آخری امتحان آیا. جب وہ بیٹا جوان ہو گیا تو آپ اندازہ کرتے ہیں بیٹے ہوں، پوتے ہوں، نواسے ہوں، جن سے پیار ہوتا ہے، جو جو جوان ہوتے ہیں آپ ان کو تکتے رہتے ہیں، ان کے سراپا کو دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو جب بیٹا اور بیٹا بھی اسماعیل جیسا جوان ہو گیا تو بیٹا نوجوان بنا تو حکم فرمایا اس کو ذبح کر دو، ذبح کر دو. مقصود بیٹے کو ذبح کرنا نہیں تھا، بیٹے کی محبت کو ذبح کرنا تھا کہ اس کی محبت جیتتی ہے یا میری محبت جیتتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا اپنے بیٹے کو انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے اسماعیل میں نے دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بتا اب تو کیا کہتا ہے. باپ اپنی محبت کو، بیٹے کی محبت کو مولا کی محبت کے سامنے قربان کرنے کے لیے کھڑا ہے. بیٹا اپنی جان کی محبت پیش کرنے کے لیے کھڑا ہے. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان محبوب کا حکم ہے، دیر نہ کیجئے، خنجر چلا دے، مجھے صبر والوں میں پائیں گے.
باپ اپنی محبت کو ذبح کر رہا ہے، بیٹا اپنی جان کی محبت کو ذبح کر رہا ہے. جب دونوں نے محبت اپنی اپنی ذبح کر دی اور خدا کی محبت کے سامنے پیش کر دی، ہدیہ نذرانہ، تو اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم تو نے اپنی محبت کو سچا کر دکھایا، اور محبت کے امتحان میں ایسے پاس ہوئے کہ آج تک عید الاضحیٰ اس محبت کی کامیابی کی نشان بن گئی. تو یاد رکھ لیں، مال و دولت، بیوی بچوں، اولاد، بیٹوں، کاروبار، پیسے ٹکے، دنیا کی محبت سے منع نہیں کیا، حکم یہ دیا ہے یہ محبت اور میری میں محبت اگر آمنے سامنے آ جائیں تو دیکھنا ہے کہ بندے تو ذبح کس محبت کو کرتا ہے، کس محبت کو بچاتا ہے. آپ نے دنیا کی محبت کو ذبح کیا، ٹھکرا دیا ہے. اذیتوں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں مولا اور اس کے محبوب کی، آقا کی محبت کو اپنے سینے سے لگایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو چونکہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے. وحبونی بحب اللہ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے باعث. وحبوا اہل بیتی لحبی، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کے باعث. اللہ پاک نے محبتوں کا ایک سلسلہ بنا دیا ہے. محبت ایک سلسلے کا نام ہے. جب محبت ہو جاتی ہے لیلا سے تو تنہا لیلا کی ذات تک نہیں رہتی، پھر لیلا کے خاندان سے بھی ہوتی ہے، لیلا کے گلی کوچوں سے ہوتی ہے، اس کے در و دیوار سے ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس گلی سے کتا گزر جاتا ہے تو ان کتوں سے بھی ہوتی ہے. پھر محبت نسبتوں کا پیار کرتی ہے. تو آقا کی محبت کرنے والوں، جب حضور کی محبت ہو گئی تو صرف حضور کی ذات سے نہیں، حضور کی آل سے بھی محبت ہوئی، حضور کی آل کے بھی غلام ہوئے، حضور کے اصحاب کے بھی غلام ہوئے، حضور سے محبت کرنے والوں کے بھی غلام ہوئے، حضور کے عاشقوں کے غلام ہوئے. پھر مدینہ سے محبت ہوئی، گلی کوچوں سے محبت ہوئی، حضور کی حدیثوں سے محبت ہوئی، سنتوں سے محبت ہوئی، حضور کی کتاب قرآن سے محبت ہوئی، حضور کے عمل سے محبت ہوئی، اسوہ سے محبت ہوئی، جہاں جہاں سے گزرے ان راہوں سے محبت ہوئی، جن خاکوں پر ذروں پر قدم لگے ان ریت کے ذرات سے محبت ہوئی. محبت پھر ایک حد میں نہیں رہتی، وہ سمندر کی طرح پھیل جاتی ہے. اب میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ نے محبت رسول کو چن لیا اور اذیتوں کو سینے سے لگا لیا، مشکلات کو سینے سے لگا لیا. یہ میں نے نہیں کہا، میں نے یہ بات آپ کو سنائی، بتایا میرے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم. امام ترمذی نے روایت کیا حدیث حسن. ایک شخص آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رجل النبی یا رسول اللہ واللہ انی لاحبک. وہ کہتے ہیں صحابی کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہتا ہے سامنے کھڑے ہو کر، یا رسول اللہ کی قسم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. صحابی کہتا، وہ بھی محبت کا اظہار کرتے تھے. اللہ کی قسم آقا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. اب سنیے لفظ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، فقال انظر ماذا تقول. آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے محبت کا دم بھرنے والے تھوڑا سوچو کیا کہہ رہے ہو. مجھ سے محبت کرنا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. سوچو ماذا تقول، کیا کہہ رہے ہو. قال واللہ انی لاحبک. اس نے پھر قسم کھائی، کہا خدا کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے. فقال انظر ماذا تقول. آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا سوچو زبان سے کیا کہہ رہے ہو. اس نے پھر کہا واللہ انی لاحبک. 3 مرتبہ آقا پوچھتے رہے سوچو کیا کہہ رہے ہو، وہ دہراتا رہا حضور خدا کی قسم آپ سے بڑی محبت ہے. جب 3 بار دہرا چکے تو آقا نے فرمایا فقال اگر مجھ سے محبت ہے ان کنت تحبنی فاعد للفقر تجفافا. اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر غربت اور فقر فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر زندگی کی مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر دکھوں کے لیے تیار ہو جاؤ، پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ. فرمایا فإن الفقر اسرع الی من یحبنی من السیل الی منتہاہ. کہ جب کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر، فاقہ، غربت، پریشانی، بھوک، پیاس، دکھ اور تکلیف اتنی تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ اتنی تیزی سے سیلاب بھی اپنی منزل کی طرف نہیں جاتا. تو جب محبت ہو جائے تو پھر غربت، فقر، فاقہ، پریشانیاں آگے بڑھ جاتی ہیں.
میرے غریب بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے گھروں میں غربت ہے، مبارک ہو، اس لیے کہ غربت میرے آقا نے فرمایا وہ محبت مصطفیٰ لاتی ہے۔ وہ عمارت قبول نہیں ہے جو بندے کو بغیرت بنا دے، جو ایمان سے محروم کر دے۔ وہ مال و دولت قبول نہیں ہے جو جسم کو راحت تو دے مگر آقا سے دور کر دے۔ بڑے لوگ ہیں یہاں، بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس حکومتیں بھی ہیں، سلطنت بھی ہے، جاہ و اقتدار بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، لوٹ مار بھی ہے، ساری دنیا ان کے حرص نے اپنے پاس جمع کر لی ہے۔ دنیا کا سب کچھ ہے مگر مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، چونکہ آقا کا پیمانہ یہ ہے۔ فرمایا ان کنت تحبنی فاعد للفقر تجفافا۔ پھر پریشانیاں آئیں گی، دکھ آئیں گے، غربت فاقے آئیں گے، یہ میری محبت کی علامتوں میں سے ہے، پھر تیار ہو جاؤ۔ ایک جوان صحابی آ رہا ہے، اس نے مینڈے کی کھال پیٹ پر باندھی ہوئی ہے، ننگا بدن ہے، ننگا۔ صحابہ بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے دیکھو اس کو۔ فرمایا اللہ گواہ ہے میں نے اس کو جوانی میں دیکھا ہے، نوجوانی میں، بچپن میں اس کے ماں باپ نے بڑے ناز و نعم سے پالا تھا، اس کو بڑے تحفے دیتے تھے، اچھے لباس دیتے تھے، بڑی نعمتوں سے پلا تھا۔ میں نے اس کا وہ رنگ دیکھا ہے، نعمتوں سے، بڑی راحت و آرام اور عیش و عشرت سے پلتا ہوا دیکھا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں پھر کیا ہوا؟ اسے مجھ سے محبت ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ رسول سے محبت ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا پھر اس محبت نے اسے اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ اب بدن پہ کپڑا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا کبھی غربت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، ظالم جابر کا ظلم آئے تو خدا کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ یہ سارا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح اور صحابہ کرام کی طرح یہ آقا علیہ السلام کی محبت کے ثبوت ہو رہے ہیں، آپ کی محبت قبول ہو رہی ہے۔ یہ محبت کی شان ہے۔ صحابہ کرام کی محبتوں کی یہی ثبوت تھے۔ حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قریش کے لوگ حضرت زید جب قتل کیے گئے، شہید کیے گئے ایک صحابی حضرت زید، تو قریش کا ایک جمگٹا، ایک ہجوم تھا۔ حضرت عاصم بن عمر بیان کرتے ہیں تو جب ان کو قتل کرنے کا عین وقت آیا، اس وقت قریش نے ان کو کہا، ابو سفیان بھی ان میں موجود تھا، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو قریش مکہ نے، کفار و مشرکین نے کہا حضرت زید کو، اس نے کہا اتحب انک الآن فی اہلک وان محمدا عندنا مکانک نضرب عنقہ۔ حضرت زید کو مشرکین نے کہا تلوار روک کر، گردن اڑانے سے پہلے کہا کیا تم اس بات سے محبت کرتے ہو؟ اتحبہ، کیا پسند کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیں، زندہ رہ جاؤ اور جا کے بیوی بچوں میں سکون سے بیٹھو اور بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو اور تمہاری جگہ محمد آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، نضرب عنقہ، اور ہم تمہاری جگہ ان کی گردن کاٹ دیں اور تمہیں رہا کر دیں، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ اس کو آفر دی، سمجھا رہا ہوں کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ اسے آفر دی کہ تمہیں موقع دیتے ہیں، آپشن دیتے ہیں، چاہو تو تمہیں چھوڑ دیں، اب تم کیا کہتے ہو؟ اس کی کیفیت جانچی، اس کی محبت کا امتحان لیا، اس سے سننا چاہتے ہیں کہ عاشق کیا کہتا ہے، اس کی محبت کہاں تک ہے۔ جواب دیا حضرت زید نے قال اللہ واللہ ما احب ان محمدا یشاک فی مکانہ شوکۃ تؤذی وانی جالس فی اہلی۔ فرمایا خدا کی قسم تم مجھے یہ آفر دے رہے ہو کہ مجھے قتل کرنے سے معاف کر دو اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام کی زندگی بسر کروں اور آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ یہاں اذیت کے لیے پہنچاؤں۔ اس نے کہا تمہیں خبر نہیں کہ ہماری محبت کی کیفیت کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے، حضور کے عشق اور محبت نے ہمیں کس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ تم حضور کو شہید کرنے کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم مجھے زندگی مل جائے، بیوی بچوں میں سکون سے بیٹھوں، مگر میرے آقا کو ایک چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے میں یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھے، مجھے حضور کی یہ تکلیف گوارا نہیں، میری گردن اڑا دو۔ ایسی ہزار گردنیں قربان ہیں حضور کی محبت پر۔ انہوں نے پھر شہید کر دیا۔ بعد میں ابو سفیان نے کہا، اس نے کہا واللہ
ما رأیت من قوم قط اشد حبا لصاحبہم من اصحاب محمد۔ اس نے کہا خدا کی قسم، ابو سفیان نے کہا میں نے دنیا کی قومیں دیکھی ہیں اور قوموں میں لوگوں کو کسی سے اتنی محبت کرتے، عشق کرتے نہیں دیکھا جتنے اصحاب محمد حضرت محمد سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ساری داستان محبت کی ہے، محبت سمجھا رہا ہوں، محبت کن کن مرحلوں سے گزرتی ہے، کس طرح ثابت قدمی دیتی ہے، کس طرح اذیتیں تکلیفیں ہلکی ہو جاتی ہیں، محبت بے نیاز کر دیتی ہے۔ اس کو امام ابن سعد نے روایت کیا، ابن ہشام نے، ابن جریر نے۔ اسی طرح سعید بن عامر الجمحی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت خبیب الانصاری کی شہادت کا وقت آیا، مکہ میں حضرت خبیب کو شہید کیا گیا، وہ کہتے ہیں میں وہاں موجود تھا، میں نے شہادت سے پہلے کفار و مشرکین کا اور حضرت خبیب کا مذاکرہ خود سنا، آخری وقت کی باتیں سنی۔ قریش نے ان کو بھی کہا، حضرت خبیب الانصاری کو کہا، فقالوا اتحب ان محمدا مکانک، کیا چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ تمہارے محبوب محمد آ جائیں اور تمہیں ہم چھوڑ دیں، تم سلامتی کی زندگی بیوی بچوں کے ساتھ گزارو؟ انہوں نے جواب دیا قتل کر دو، اور میں یہ بات سننا نہیں چاہتا۔ کہا ما احب انی فی اہلی و ولدی وان محمدا شیک بشوکۃ، تم تو یہ بات کرتے ہو میرے آقا کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے، میں تو وہ اذیت گوارا نہیں کر سکتا، میری زندگی 100 بار قربان۔ یہ کہہ کر ثم نادا یا محمد، حضرت خبیب نے یہ بات کہہ کر ایک جوش میں عاشقانہ مجنونانہ نعرہ لگایا، یا محمد، یہ میری زندگی کا سودا آپ کی محبت کا عوض کرنا چاہتے ہیں، تھام لیں، یہ میری زندگی کا سودا کر رہے ہیں، میری محبت کی غیرت خریدنا چاہتے ہیں، یا محمد کہہ کے انہیں کہا چلاؤ تلوار، ایک نہیں 100 گردنیں قربان۔ اس جذبے کو محبت کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سعد بن ربیع، انہوں نے کہا غزوہ احد میں ایک صحابی تھے، لڑ رہے تھے، ان کو 12 نیزوں کے زخم لگے، 12 زخم نیزوں کے، جسم چھلنی ہو گیا۔ انہیں قریب حضرت ابی بن کعب ملے، جب 12 زخم نیزوں کے لگ چکے تھے اور شہادت کا لمحہ تھا قریب، اس وقت انہوں نے ابی بن کعب سے کہا کہ جا کے فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السلام، جا کے میرے محبوب کو، آقا کو سلام کہہ دینا، سلام کہہ دینا، اور میری جو قوم کھڑی ہے پیچھے، مسلمانوں کی قوم، میرا قبیلہ، ان کو میرا پیغام دے دینا، وَأَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ ان قتل رسول اللہ وواحد منہم حی۔ اس کو امام مالک اور ابن سعد نے روایت کیا کہ میری قوم کو جا کے بتا دینا کہ اگر میرے آقا شہید ہو گئے، انہیں کچھ ہو گیا میرے آقا کو، میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، ان کے لیے لڑتا لڑتا جا رہا ہوں، ان کے ناموس پر لڑتا جا رہا ہوں، ان کی عزت پہ لڑتا جا رہا ہوں، ان کے دین پہ لڑتا جا رہا ہوں، ان کی محبت میں لڑتا جا رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، مگر میری قوم کو بتا دینا اگر میرے آقا کو کچھ ہو گیا اور تم میں سے ایک شخص بھی زندہ بچ گیا، ایک شخص بھی، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر نہیں ہوگا، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اگر حضور کو کچھ ہو اور ایک شخص بھی زندہ رہ جائے تو پھر سوچ لو کہ تمہارا حشر کیا ہوگا قیامت کے دن۔ تو جب حضور سے محبت ہوتی ہے تو اپنی عزت سے حضور کی عزت و ناموس پیاری ہوتی ہے، اپنی اولاد ماں باپ سے حضور کی محبت پیاری ہوتی ہے، پھر اس کی محبت گوارا نہیں کرتی، حضور کے دشمن کو گوارا نہیں کرتا، حضور کے گستاخ کو گوارا نہیں کرتا، حضور کے ساتھ بے وفائی کرنے والے کو گوارا نہیں کرتا، حضور کے دین کو دشمن کو گوارا نہیں کرتا، حضور کی امت کے دشمن کو گوارا نہیں کرتا، اسے پھر جان کی فکر نہیں رہتی، محبت جان سے بے نیاز کر دیتی۔ یہ کیفیتیں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی، آپ فرماتی ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ انک لأحب الی من نفسی، آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، میری ماں باپ سے، میری اہل و عیال سے، بیوی بچوں سے سب سے زیادہ محبت ہے مجھے۔ وإنی لأکون فی البیت فأذکرک، عرض کی آقا میں جب اپنے گھر ہوتا ہوں، گھر بیٹھا بھی آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں، اور آپ کو تکتا ہوں تو آنکھیں سے تکتا ہی رہتا ہوں،
فما اصبر حتی آتیک فانظر الیک، اور مجھے صبر نہیں آتا جب تک باہر آ کے حضور آپ کو تک نہ لوں۔ نہ بھوک پریشان کرتی ہے، نہ پیاس، نہ سردی، نہ گرمی، بس آپ کو تکنے سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ محبت بندے کو بے نیاز کر دیتی ہے ہر کیفیت سے۔ مگر آقا ایک پریشانی کھائے جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ جب میں اپنی موت کا سوچتا ہوں اور آپ کی وفات کا بھی سوچتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے جب آپ کا وصال ہوگا، عرفت انک اذا دخلت الجنہ رفعت مع النبیین، آپ تو انبیاء کے ساتھ اونچے درجوں پر چلے جائیں گے، اور جب میں جنت میں جاؤں گا تو جنت میں جا کر بھی حضور آپ کو تو تک نہیں سکوں گا، آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا۔ اب یہ سوچ مجھے پریشان کرتی ہے، سونے نہیں دیتی، دکھ ہوتا ہے۔ جب محبت نے یہ اظہار کیا تو آقا علیہ السلام سن کے چپ ہو گئے کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ رب کائنات نے فرمایا جبرائیل جا، اور قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرما دی، فرما کہ جو میرے محبوب کے غلام ہو جائیں انہیں جنت میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ کر دوں گا۔ تم جیسے یہاں تکتے ہو، جنت میں بھی صبح و شام مصطفیٰ کو تکتے رہو گے اور حضور کی سنگت میں پھرتے رہو گے۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 69 اس عاشق کی محبت کی کیفیت کے بیان کرنے کے اوپر نازل ہوئی۔ پھر ایک اور حدیث، اور آپ سن چکے ہیں کئی بار، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے، مسجد سے نکلے ہی تو مسجد کے دروازے پر ایک شخص آ گیا، دروازے پر باہر، اس نے دروازے پر ہی آ کے عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعۃ، تو قیامت کب آ رہی ہے، قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا ما اعددت لہا، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ وہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے چپ کر گیا، فکأن الرجل استکان، خاموش ہوا اور پھر جواب دیا، ثم قال یا رسول اللہ ما اعددت لہا کبیر صیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ۔ عرض کہ یا رسول اللہ میں نے نمازوں کی کثرت تو جمع نہیں کی، روزوں کی تیاری تو اتنی زیادہ نہیں کی، صدقات زکوٰۃ خیرات کی تیاری تو اتنی نہیں کی، یعنی اعمال کی بات پوچھیں تو وہ تو بہت زیادہ تیاری نہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہی تیاری ہے کہ محبت کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے آگے یہ نہیں فرمایا کہ پھر جب خالی محبت کا کیا مطلب، کیا فائدہ، تم خود کہہ رہے ہو نہ نمازیں بہت زیادہ ہیں، نہ روزے بہت زیادہ، نہ صدقہ خیرات بہت زیادہ، تو اعمال کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ آقا علیہ السلام فرما سکتے تھے نا کہ اعمال کے بغیر تو پھر تمہاری تیاری نہیں ہے، نہیں، یہ نہیں فرمایا، سن لیا، اس نے سچی بات کہہ دی، ما اعددت لہا کبیر صیام ولا صلاۃ ولا صدقہ، کہ بہت زیادہ نمازیں روزے زکوٰۃ تو جمع نہیں کر سکا اعمال، مگر آپ سے عشق ضرور ہے میرے آقا، محبت ہے۔ تو آقا کا جواب سن لے، فرمایا قال انت مع من احببت، پھر سن لو، مسجد کے دروازے پر بات ہو رہی، فرمایا پھر جس سے محبت ہے قیامت میں اور جنت میں اسی کے ساتھ ہوگے۔ یہ اعمال کی کثرت رکھنے والوں کو خوشخبری نہیں سنائی میرے آقا نے، یہ محبت کے سودے والوں کو سنائی۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں حضرت انس کہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر اپنے محبوب کے ساتھ ہوگے قیامت کے دن اور جنت میں۔ یہ میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ٹھنڈک میں بیٹھی ہیں، کئی بچوں کو لائی ہوں گی، کئی گھر چھوڑ کے لائی ہوں گی، کون لایا ہے انہیں، کس نے بٹھا رکھا ہے اس شدت میں، میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، ان جوانوں کو، چھوٹے بڑوں کو، بوڑھوں کو کس نے بٹھا رکھا ہے؟ یہ وہی بات جو صحابی بتا رہے آقا، اور تو کچھ نہیں پر آپ سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے۔ اور اس کا صلہ کیا ہوگا؟ فرمایا انت مع من احببت، جس کی محبت میں جم کے بیٹھے ہو قیامت اور جنت میں اسی کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ آگے سنیے دوسری روایت، یہ بھی متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی، پہلی حدیث بھی دوسری بھی متفق علیہ۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ جتنی خوشی ہمیں اس دن ہوئی کبھی زندگی میں نہیں ہوئی تھی، کہ ہمیں محبت کا صلہ مل گیا، کہ خالی محبت آقا کی جنت میں حضور کی سنگت عطا کر دے گی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، فانا احب النبی وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالہم۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں خوش ہو گیا اس لیے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، اور آقا نے مجھے خوشخبری سنا دی کہ اسی محبت کے سبب تم ان کے ساتھ جنت میں ہوگے۔
مجھے حضور کی سنگت ملے گی، ابو بکر عمر کی سنگت ملے گی۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، باوجود اس کے کہ میرے عمل ان کے اعمال کے برابر نہیں ہوں، اعمال میں کمی ہوگی، مگر اعمال کی کمی کو محبت رسول پورا کر دے گی۔ جیسے قیامت کے دن نامہ اعمال تولا جائے گا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا اوپر ہلکا ہو جائے گا، بندہ پریشان ہوگا کہ اب کیا بنے گا، میزان پہ کھڑا ہے، اچانک بادل کی طرح کوئی چیز آئے گی اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں کچھ رکھ دیا جائے گا، رکھتے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا ہلکا۔ اس سے فرشتے پوچھیں گے تمہیں پتہ ہے یہ کیا ڈالا گیا ہے؟ وہ کہے گا میں تو خود حیران کھڑا ہوں کہ میری نیکیاں تو ختم ہو گئی تھیں، اب کیا بن گیا؟ انہوں نے کہا یہ وہ درود ہے جو مصطفیٰ پہ پڑھتے رہے ہو، یہ درود و سلام ہے۔ جب تمہارے اعمال ختم ہو گئے اور میزان پر تمہارا معاملہ کنارے لگ گیا، اب جنت میں جانے کی کوئی سبیل اعمال کے ذریعے نہ رہی، تو مصطفیٰ کا درود و سلام کام آ گیا۔ یہ محبت کا سودا ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اگر اعمال ان جیسے نہیں بھی، راستہ وہی ہے، راستہ وہی ہے، پیروی انہی کی، اتباع ان کی ہے، مگر ان جیسے نہیں، تب بھی آقا نے خوشخبری دے دی کہ محبت تمہیں ان کے ساتھ ملا دے گی۔ حضرت ابو ذر پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، انہو قال یا رسول اللہ الرجل یحب القوم ولا یستطیع ان یعمل کعملہم، ایک شخص بعض لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر ان جیسے اتنے عمل نہیں کر سکتا جتنے ان کے تھے، تو کیا بنے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انت یا ابا ذر مع من احببتہ، اگر محبت ہے تجھے اللہ کے محبوبوں سے تو محبت تمہیں ان کے ساتھ جنت میں لے جائے گی۔ اعمال کی کمی ہے تو وہ محبت پورا کر دے گی۔ 3 بار پوچھا اور آقا علیہ السلام نے 3 بار اس کی تاکید فرما دی۔ یہ وجہ تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا اسی واقعہ کو جو پچھلا گزرا، اسی کو عبداللہ ابن مسعود مسند بزار میں اور مسند ابو یعلا میں اور سنن دار قطنی میں فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک دیہات کا رہنے والا شیخ کبیر، بوڑھا تھا، بوڑھا شخص آقا کی بارگاہ میں آیا۔ اس نے پوچھا یا محمد متی الساعہ، لگتا ہے کوئی اور واقعہ ہے یا وہی ہے؟ واقعہ بتاتا ہے کہ ڈیفرنٹ ہے۔ ایک اور بندے نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے اس سے بھی یہی سوال کیا، ما اعددت لہا، تو نے تیاری کی ہے؟ کیا کی؟ اس نے کہا لا والذی بعثک بالحق ما اعددت لہا من کبیر صلاۃ ولا صیام الا انی احب اللہ ورسولہ، نماز روزہ اعمال کی تیاری تو اتنی نہیں مگر آقا آپ سے محبت۔ آقا نے فرمایا فانت مع من احببت، اگر محبت ہے تو تم اپنے محبوب کے ساتھ ہوگے۔ فوصب الشیخ، یہ بات سنتے ہی وہ جو بوڑھا شخص تھا اس کو حاجت تھی، پیشاب کی حاجت تھی، یہ بات سنتے ہی تیزی سے مڑا، ابھی مسجد سے نکلا نہیں تھا، مسجد کے اندر ہی تھا۔ فبال فی المسجد، اس وجہ سے لگتا ہے کہ یہ واقعہ دوسرا ہے، کہ پہلے واقعہ میں انس بن مالک کے واقعہ میں کہتے ہیں کہ مسجد سے نکلے اور دروازے پر تھے تو آدمی نے سوال کیا، یہاں مسجد کے اندر کا واقعہ ہو رہا ہے۔ تو وہ بوڑھا آدمی نکلا، ابھی مسجد کے اندر ہی تھا تو کنٹرول نہیں کر سکا، اس کا پیشاب نکل گیا، مسجد میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام اس کی طرف تکنے لگے حیران ہو کر کے یہ کیا کر دیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ دعوہ فعسى ان یکون من اہل الجنہ، فرمایا اس نے اگر پیشاب کر دیا ہے اس کے بس میں نہیں تھا، چھوڑ دو، اس سے نہ پوچھو تمہیں کیا خبر، شاید یہ جنتی ہو۔ دیکھو عمل یعنی ہو کیا گیا ہے، اس سے کیا کر بیٹھا ہے، اور اس کے کرنے پر صحابہ کو تعجب اور پریشانی ہے۔ ان کو روکا خبردار کوئی اس کو نہ جھڑکے، نہ کہے کہ کیا کر دیا، تمہیں کیا خبر یہ جنتی ہو، پانی لے کے اس کے پیشاب کو بہا دو، صاف کر دو۔ آپ اندازہ کریں کتنی اعتدال ہے، کتنی وسعت ہے، کتنی رحمت ہے، کتنا کرم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں جا بجا آقا کی محبت کے مظاہر ہوتے۔ حدیبیہ کے موقع پر صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں تو صحابہ جب آقا علیہ السلام لعاب دہن مبارک پھینکتے، صحابہ کرام پکڑ کر فواللہ، عروہ بن مسعود کہتے ہیں ما تنخم رسول اللہ نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدرک بہا وجہہ وجلدہ،
لعاب دہن اگر پھینکتے تو صحابی دوڑ کر اپنے ہاتھوں پر لے لیتے لعاب دہن مبارک اور اپنے چہرے اور جلدوں پر مل لیتے۔ اب یہ کوئی نماز روزہ تو نہیں ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ وضو کرتے تو ایک ایک قطرہ لینے کے لیے بھاگتے جیسے آپس میں قطرے ہو جائیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر پھر اس نے کہا، صحابی نے، عروہ نے کہا، جب وہ صحابی ہو گیا، اس نے کہا لوگوں خدا کی قسم میں نے کیسر روم بھی دیکھا ہے اور کسرا شام بھی دیکھا ہے اور فارس کے بھی کسرا اور نجاشی کو بھی دیکھا ہے، کسی سے اس کے شہریوں اور اس کے درباریوں کی اتنی محبت اور تعظیم نہیں دیکھی جو مصطفیٰ کے غلام صحابہ مصطفیٰ سے کرتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے مظاہر ہیں، محبت کے مظاہر ہیں۔ اب بڑے اہم حصے کی طرف آ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام اپنی محبت کی خود ترغیب دیتے، امت کو بچانے کے لیے، امت کی خیر کے لیے، بہتری بھلائی کے لیے ترغیب دیتے۔ اب متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے دعا کی۔ یہ متفق علیہ حدیث سنیں، بخاری اور مسلم کی۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی، ہے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا کر، مدینہ ہمارے دل و نگاہ میں محبوب کر، اسی طرح جیسے تو نے مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی، اور اب میری درخواست ہے کہ مدینہ کی محبت کو مکہ کی محبت سے بڑھا دے، مدینہ کی محبت کو مکہ کی محبت سے بڑھا دے۔ مکہ تیرا گھر ہے، مدینہ میرا گھر ہے۔ اب یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام مدینہ کی محبت کو، مدینہ طیبہ کی محبت کو مکہ معظمہ کی محبت سے بھی شدید تر کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ کو معلوم تھا اور معلوم ہے، نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، اب میرا صرف چند سالہ قیام ہی نہیں، میرا گنبد خضرا بھی یہیں بنے گا، قیامت تک میرا ٹھکانہ یہ ہے۔ لہٰذا امت کو سبق دیا کہ میرے مدینے سے، مکہ معظمہ کی محبت سے بھی بڑھ کے محبت کرو۔ یہ محبت مدینہ کی کس وجہ سے؟ آقا علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے۔ حالانکہ مکہ میں حج بھی وہی ہے، عمرہ بھی وہی ہے، کعبہ بھی وہی ہے، طواف بھی وہی ہے، حجر اسود بھی وہی ہے، صفا و مروہ بھی وہی ہے، اور مدینہ میں ان چیزوں میں سے کوئی شے نہیں، ساری چیزیں مکہ میں، ایک تاجدار کائنات مدینہ میں۔ فرمایا مدینہ کی محبت مکہ سے بڑھا دے۔ حضور ترغیب دے رہے ہیں، سبق سکھا رہے ہیں کہ محبت کا توازن کیا ہو۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے۔ اور امام بخاری نے باب بنایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، امام بخاری نے باب قائم کیا صحیح بخاری میں، اور حدیث پاک میں بھی یہ کئی روایات میں یہ آیا۔ آقا علیہ السلام حیات مبارک میں فرمائے میرے گھر یا میری قبر اور میرے منبر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کا باغ۔ اب جنت کے باغ کا مطلب اب یہ ہے، جب قیامت آئے گی تو زمین کی ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی، مگر آقا علیہ السلام کے در دولت، آپ کے قبر انور، مزار مبارک اور حجرہ سے لے کر منبر تک کا ٹکڑا، چونکہ دنیا کی زمین کا نہیں جنت کا ٹکڑا ہے، یہ اٹھا کے جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ حضور کے روضہ اطہر پر قیامت کے دن بھی فنا نہیں آئے گی۔ یہ شان آقا نے مدینہ کو عطا کی اور ترغیب دی کہ اگر کوئی جیتے جاگتے خواہش کرے کہ میں جنت کے باغ میں بیٹھوں تو جنت تو ملے گی نا مرنے کے بعد، کوئی جائے گا کوئی نہیں جائے گا۔ کوئی خواہش کرے کہ زندگی میں جنت میں بیٹھ لوں تو فرمایا آؤ میرے گھر کے ساتھ بیٹھو، یہ جنت ہے۔ یہ ترغیب دی محبت کی، یہ محبت کی آقا علیہ السلام نے ترغیب دی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محبت اپنے شہر سے، مدینہ پاک سے بڑھانے کے لیے، یہ بھی متفق علیہ حدیث، متفق علیہ۔ آپ نے حضرت انس روایت کرتے فرمایا اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے اللہ باری تعالیٰ جو برکت تو نے مکہ کو دی ہے، میرے مدینہ کو مکہ کی برکت سے 2 گنا زیادہ برکت دے دے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے،
محبت مکہ سے زیادہ کروا رہے ہیں، برکت مکہ معظمہ کی برکت سے 2 گنا زیادہ کروا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس چیز کی ترغیب کے لیے ہیں؟ لوگوں کو کدھر متوجہ کر رہے ہیں؟ یہ سیدھا راستہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں مجھ سے، میرے شہر سے، میری نسبت سے محبت کرو، یہ ایمان ہے، عشق کرو۔ حتیٰ کہ اپنے وزن کرنے والے پیمانوں سے بھی فرمایا اس کی برکت دے۔ اب پھر متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی ایک اور، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرہا۔ فرمایا جب قیامت کا دن قریب آئے گا، دجال کا دور ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا، تو اس وقت ایمان بچانے کی مشکل ہوگی، ایمان بچانے کی۔ فرمایا تم تو لوگوں کی بات کرتے ہو کہ لوگ اپنا ایمان کہاں بچائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خود ایمان کو بھی پناہ کی تلاش ہوگی، خود ایمان پناہ تلاش کرے گا، ایمان چاہے گا کہ مجھے کہیں پناہ ملے۔ فتنوں کا دور اتنا بڑا دور ہوگا دجال کا کہ ایمان کو حفاظت چاہیے ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایمان سارا سمٹ کر دنیا سے ایمان میرے مدینہ میں آ جائے گا، اور اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے اور حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس طرح ایمان میرے مدینے میں آ کے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے یہ بات سمجھا دی کہ لوگوں میری ذات کے ساتھ محبت یہ ایمان، چونکہ فرمایا ایمان کی حفاظت مدینے میں ہوگی، ایمان کی پناہ مدینے میں ہوگی۔ اب سوچنے کی بات ہے، دجال کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، ادھر مکہ معظمہ بھی ہے، ادھر کعبۃ اللہ بھی ہے جہاں لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، جس رخ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ ایمان سمٹ کر مکہ میں آ جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ کعبۃ اللہ موجود ہے مگر فرمایا ساری دنیا کا ایمان سمٹ کر میرے مدینہ میں آ جائے گا، یعنی ایمان کو بھی پناہ مدینے میں ملے گی۔ اس کا مطلب آقا علیہ السلام یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایمان کی پناہ بھی مدینے میں ہے تو ایمان والو تمہارے ایمان کی اور تمہارے ایمان کی پناہ بھی میرے مدینے میں ہے، میری نسبت سے ہے، میری نسبت محبت سے ہے۔ اگر ایمان کی حفاظت یہاں ہو رہی ہے، اگر ایمان کی حفاظت فتنوں کے دور میں، دجال کے دور میں، بربادی کے دور میں، دنیا پرستی کے دور میں، اگر ایمان کی حفاظت صرف عبادات سے ہو سکتی، نماز روزے حج زکوٰۃ سے ہو سکتی، اعمال صالحہ سے ہو سکتی، اور نیک کاموں سے ہو سکتی، طواف سے ہو سکتی، حج، تو آقا علیہ السلام یہ فرماتے کہ ایمان کو مکہ میں پناہ ملے گی۔ مکہ موجود ہے، کعبہ موجود ہے، حج موجود ہے، عمرہ موجود ہے، سب کچھ ہے، مگر فرمایا سب کچھ ہوگا مگر ایمان کی پناہ صرف مدینہ میں ہوگی۔ یعنی ایمان کی حفاظت میری نسبت میں ہے، میری محبت میں ہے، میرے تعلق میں ہے۔ جو جتنا میری غلامی میں مضبوط ہے اس کا ایمان اتنا محفوظ ہے، جو جتنا میری محبت سے معمور ہے اس کا ایمان اتنا محفوظ ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے بڑی عجیب بات امت کو سمجھا دی۔ اسی وجہ سے آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، اور امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ سب نے روایت کی حدیث، اور حدیث حسن صحیح۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا۔ فرمایا لوگوں میرے امتیوں، جس سے ہو سکے میرے مدینے میں مرنا، موت کا وقت آئے اور اگر ہو سکے تو وہ میرے مدینے میں مرے، چونکہ جو میرے مدینے میں مر کے دفن ہوگا میں اس کو شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ آپ دیکھیں محبت کی کتنی بڑی ترغیب ہے، کتنی بڑی ترغیب ہے۔ کبھی فرمایا ایمان پناہ لے گا میرے مدینے میں آ کر، کبھی فرمایا میرے گھر اور در کے ساتھ کی جگہ جنت ہے، کبھی فرمایا کہ اگر ہو سکے مرنا تو مدینے کا مرنا لو، اس لیے کہ مدینے میں جو مدفون ہوگا اس کی میں شفاعت کروں گا۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے، ایمان کو بچانے کے لیے موت کا ذکر کیا۔ یاد رکھ لیں، آپ نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم من احییتہ فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جس کو تو زندہ رکھے ہم میں سے، اللہم من احییتہ منا، ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، یعنی زندگی اسلام پر،
جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، یعنی زندگی بولیے اسلام پر۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور ہم میں سے جس کو مارے موت دے، موت ایمان پر ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک معیار دیا، فرمایا زندگی اسلام پر ہو، کیا؟ مگر خاتمہ یعنی موت ایمان پر ہو۔ دو چیزوں کو الگ اس لیے جوڑا کہ ضروری نہیں، سن لو، جس کی زندگی اسلام پہ گزری ضروری نہیں کہ اس کی موت اور اس کا خاتمہ ایمان پر آئے۔ ساری زندگی اسلام پر گزار کر بھی ممکن ہے موت ایمان پر نہ آئے، اس لیے فرمایا زندگی اسلام پر مانگو لیکن موت ایمان پر مانگو۔ چونکہ موت کا کہا کہ موت اگر وہ سودا خراب ہو گیا، ساری زندگی اسلام پہ گزری، اگر موت ایمان پہ نہ آئی تو اسلام بھی گیا، زندگی بھی گئی، موت بھی گئی، برباد ہو گیا۔ تو فرمایا زندگی موت پہ گزرے اس میں یقینی نہیں ہے جب تک خاتمہ موت ایمان پر نہ ہو، تو موت کا ایمان پر ہونا اس کی ضمانت چاہیے کہ موت ایمان پر آئے۔ تو فرمایا اگر موت ایمان پر چاہتے ہو، اب اس حدیث کو دیکھو، فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ، اگر موت ایمان پر چاہتے ہو تو میرے مدینہ میں مرو، میرے مدینہ میں مرو۔ اس لیے کہ مدینہ میں موت چاہنے والا اعمال کا خواہش مند نہیں ہو سکتا۔ اگر اعمال کا پجاری ہوتا تو مکہ میں موت مانگتا، کعبۃ اللہ میں موت مانگتا، جنت المالا میں موت مانگتا۔ جسے اعمال پر بھروسہ ہو وہ مکہ میں موت مانگے گا۔ مصطفیٰ نے اعمال پر بھروسہ نہیں سکھایا، فرمایا موت ایمان پر مانگتے ہو تو اعمال سے نہیں میری محبت سے ملے گی۔ مدینہ میں موت مانگو، میرے پڑوس میں موت مانگو۔ میں اپنے پڑوسیوں کا بڑا خیال کرتا ہوں، میرے مدینہ میں جو مرے گا اس کو اٹھا کے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو موت پر خاتمہ اور ایمان پر موت، اس کی ضمانت مدینہ کی نسبت میں ہے، جس کا مطلب ہوا کہ محبت رسول میں ہے، نسبت رسول میں ہے۔ اور آپ کو مبارک ہو، آقا علیہ السلام نے آپ کا ذکر کیا۔ آقا علیہ السلام نے امت کو دو طبقوں میں تقسیم فرمایا، بولے کتنے میں؟ ایک طبقے کا نام رکھا اصحاب اور ایک طبقے کا نام رکھا اخوان۔ فرمایا یہ میرے اصحاب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کاش میں اپنے اخوان، بھائیوں کو کہتے ہیں، اپنے بھائیوں کو دیکھ سکوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے اخوان اور بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے اصحاب ہو، تم میرے اصحاب ہو۔ اخوان یعنی میرے بھائی۔ تو آقا آپ کے بھائی کون ہوں گے؟ فرمایا وہ جو میرے بعد آئیں گے، انہوں نے میری زیارت نہیں کی ہوگی، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مگر مجھ سے اتنا عشق کریں گے کہ اپنے مال، اولاد، بچے، بیوی، خاندان، ہر شے قربان کرنے کو تیار ہوں گے میری ایک دید کی خاطر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں حدیث، فرمایا اشد امتی لی حبا قوم یکونون او یخرجون بعدی، مجھ سے بہت ٹوٹ کر محبت کرنے والے لوگ ہوں گے جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے۔ اے میرے صحابہ، تم نے انہیں نہیں دیکھا ہوگا، نہ انہوں نے تمہیں دیکھا ہوگا۔ اب یہ حضور کی امت کے ان زمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے آپ کی محبت کے مظاہر کو، آپ کے عشقی مظاہر اور کیفیات کو۔ فرمایا محبت کریں گے، یود احدہم انہ اعطا اہلہ ومالہ وانہ رآنی، اور ان میں سے ہر ایک یہ خواہش کرے گا کہ وہ اپنا سارا مال و دولت، ساری کمائی، اپنے بیوی بچے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک بار حضور کی جھلک نصیب ہو جائے۔ ان کی تعریف کی فرمایا وہ میرے محبوب لوگ ہوں گے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال من اشد امتی لی حبا، امت میں سے میرے ساتھ بڑی محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے، ناس یکونون بعدی، وہ بعد کے زمانوں میں آئیں گے، بعد کے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، مگر ان کے اندر تڑپ میرے عشق کی ایسی ہوگی کہ میرے ایک دیدار کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں۔ اب سنیے، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، کس باب میں؟ یہ بڑی خاص چیز، کتاب الجنہ،
وصفت نعیمہا و اہلہا، جنت کی کتاب اور اہل جنت کی صفات کے بیان میں۔ تو جو لوگ آقا کے زمانوں کے بعد آئیں گے، دیدار نہیں کیا ہوگا، صحابہ نہیں ہوں گے، صرف ان کی کمائی کیا ہوگی؟ اس حدیث میں نہیں فرمایا میرے آقا اتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے، رات ساری کھڑے ہو کے اتنے نفل پڑھتے ہوں گے، اتنی خیرات کرتے ہوں گے، اتنی زکوٰۃ دیتے ہوں گے، اتنے اعمال کرتے ہوں گے۔ بھائی یہ خوبیاں بھی تو آقا بیان فرما سکتے تھے، مگر یہ خوبیاں بیان نہیں فرمائی۔ ایک ہی خوبی میرے آقا نے پکڑی اور فرمائی مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہوں گے اور میرے ایک دیدار اور جھلک کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے سارے ایمان کا مرکز و محور بعد کے زمانوں میں امت کے ان لوگوں کو بنایا جو حضور سے ٹوٹ کے عشق کرتے ہیں اور آقا کی ایک جھلک کی خاطر سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں۔ اس پر امام مسلم نے کہا یہ اہل جنت لوگ ہیں، یہ اہل جنت ہیں۔ اور باب کون؟ فرمایا فی من یود رؤیت النبی باہلہ و مالہ، جو اپنی مال دولت بیوی بچے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں حضور کی ایک جھلک کے لیے۔ یہ امام مسلم نے باب بنایا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں یہی لفظ ہیں، فرمایا خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلَا يَرَانِي، ایسا زمانہ آئے گا جب لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، ثُمَّ لَأَن يَرَانِي احب الیہ من اہلہ و مالہ، اور ان کی محبت کی شدت یہ ہوگی کہ میری ایک جھلک کو تڑپیں گے، خواہ ان کا سب کچھ لٹ جائے، میرے ایک دیدار کے لیے اپنے بیوی بچے اپنا مال و دولت لٹانے کو تیار ہوں گے۔ اب یہ جو حدیث امام مسلم نے اس کو روایت کیا کتاب الفضائل میں اور باب قائم کیا باب فضل نظر الیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تمنی ہے، حضور کی ایک جھلک حاصل کرنے کا باب، یعنی آقا کی ایک جھلک کی آرزو انہیں جنتی بنا رہی ہے۔ سب کچھ لٹا کر حضور کی ایک جھلک اور ایک دیدار نصیب ہو جائے، عشق کی یہ طرف حدیث پاک کے نزدیک ان کو جنتی بنا رہے۔ یہ امام مسلم کا عقیدہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، حضرت عطیہ روایت کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، ایک شخص آیا، اس نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا، فقال رجل لوددت انی رأیت رسول اللہ، کاش میں کبھی آقا کا دیدار کرتا، حضور کے زمانے میں ہوتا۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ اس شخص نے کہا کاش میں آقا کے زمانے میں ہوتا اور حضور کو دیکھتا پا لیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کی بات سنی، بڑا مزہ لیا، کیف میں آئے، اس سے پوچھا فکنت تصنع ماذا، اگر تو حضور کے زمانے میں ہوتا اور آقا کو پا لیتا تو کیا کرتا؟ ہائے تیرے قدموں کو چھو لیا ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، کیسے ہے پہلا مصرع؟ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ذرہ ہوتا میں تیرے راہوں کا، تیرے طلبوں کو چھو لیا ہوتا، لڑتا پھرتا میں تیرے اعدا سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تو آتا میرے جنازے پر، تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا۔ یہ حضرت عمر پوچھ رہے ہیں، عبداللہ بن عمر، اچھا بھی اگر تو حضور کے زمانے میں پیدا ہوتا، جنم لیتا تو کیا کرتا؟ ہائے 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 ہائے، یہ باتیں عمل کی نہیں ہیں، یہ عشق اور محبت کی باتیں۔ تو کیا کرتا؟ فَكُنْتَ تَصْنَعُ مَاذَا، بتاؤ پھر کیا کرتا؟ اللہ اکبر، آگے جواب سنیے۔ وہ کہتے ہیں كُنْتُ وَاللَّهِ أُؤْمِنُ بِهِ وَأُقَبِّلُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ، خدا کی قسم میں اگر ان کے زمانے میں ہوتا ایمان لاتا، پھر حضور کو چومتا پھرتا، حضور پر ایمان لاتا اور پھر آقا کو چومتا پھرتا، میں آقا کو چومتا پھرتا، میں آقا کو چومتا پھرتا، وَأُطِيعُهُ، پھر ان کی اطاعت کرتا، جو حکم دیتے بجا لاتا۔ فقال له ابن عمر، پھر عبداللہ بن عمر نے اسے کہا الا ابشرک، تیری بات سن لی، اب بتا تمہیں خوشخبری نہ سنا دوں، خوشخبری نہ سنا دوں؟ قال بلا، سنا دیجئے خوشخبری یا ابا عبد الرحمن۔ فقال، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما اختلط حبی بقلب عبد فحبنی الا حرم اللہ جسدہ علی النار۔ تمہیں خوشخبری ہے جنت کی، یہ جو حضور کو چومنے کی باتیں اور حضور کے حکم کو بجا لانے کی باتیں اور حضور کے زمانے میں ہونے کی باتیں کر رہے ہو،
سن لو خوشخبری، میں نے آقا علیہ السلام کو سنا، فرمایا میری محبت جس شخص کے دل میں رچ بس جائے، مختلط حبی بقلب عبد، میری محبت جس کے دل میں رچ بس جائے، فحبنی، اور وہ مجھے میرا عشق کرنے لگے، مجھ سے محبت کرنے لگے، الا حرم اللہ جسد علی النار، اللہ پاک اس کے جسم پر دوزخ کو حرام کر دیتا، اس کا جسم دوزخ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنز العمال میں امام ہندی نے روایت کی، فرماتے ہیں الصلاۃ علیہ، حضور کی حدیث، امحق للخطایا من الماء للنار، آقا نے فرمایا مجھ پر درود پڑھنا گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے کہ اس طرح پانی بھی آگ کو ختم نہیں کر سکتا۔ والسلام علیہ افضل من عتق الرقاب، اور مجھ پر سلام پڑھتے رہنا، جو آپ پڑھیں گے ابھی ختم کر رہا ہوں، سلام پڑھنا غلاموں اور گردنوں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ وحبی، اور مجھ سے عشق اور محبت کرنا، افضل من محج الانفس او قال من ضرب السیف فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے مجھ سے عشق کرنا، مجھ سے محبت کرنا۔ دوستو، یہ وہ سبق ہے آقا سے محبت کرنے کا، یہ سبق ہے آقا سے محبت کرنے کا کہ سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جہاد کرنے سے بڑھ کر افضل ہے مجھ سے عشق کرنا، اس میں ایمان کی حفاظت ہے، اس میں خاتمہ بالایمان کی ضمانت ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو یہ راہ دی ہے، اور حضور پر سلام پڑھنا یہ گردنوں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور آقا کی میلاد کی رات حضور کی آمد کی خوشی منانا، اور رات بھر حضور کے عشق اور محبت میں جاگنا، اور عمر بھر حضور کی محبت میں تکلیفیں سہنا، یہ سارے گناہوں کو مٹاتا اور دوزخ کو حرام کرتا اور جنت کو آپ پر واجب کرتا ہوا عمل ہے۔